سو گردے میں اگر پتھری ہے تو علامات کیا ہو؟ کتنے گلاس پانی پینا چاہیے گرمی کے موسم میں؟ یہ نہیں سمجھ آتا گردے کی جو درد ہے وہ معدے کی درد ہے وہ گردے کی درد ہے. اس درد کو سمجھا کس طرح جا سکتا ہے کہ ایکچولی گردے کی درد کیا ہے؟ شدید مروڑ کی طرح کی درد ہوتی ہے جو کہ پیشنٹ کو بیڈ پہ بیٹھنے نہیں دیتی، بلکہ بک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پیشنٹ از رولنگ اوور دا بیڈ، یعنی وہ گھوم رہا ہوتا ہے. اتنی یہ شدید نوعیت کی ہوتی ہے اور ٹیس کی طرح اٹھ کے موو کرتی بھی یہ لگتی ہے، یعنی کہ ایک سائڈ سے موو کر کے آگے کو جیسے جا رہی ہے. تو اس طرح کی جو درد اگر بہت شدید ہے تو یہ بڑے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ گردے کی درد ہو. اچھا، گردے میں جو پتھری ہوتی ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور کس درد کو لوگ زیادہ تر اس کو نہ سمجھتے ہیں یہ گیس ہے؟ سو گردے میں اگر پتھری ہے تو علامات کیا ہوتی ہیں اس کی؟ جی، جیسا آپ نے خود سب سے پہلے بتایا کہ مین جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے پہلی جو علامت ہے وہ تو پین ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر یہی ہے کہ گیس، وہ اسی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جگہ سے ایسے موو کر کے آگے کو جا رہی ہے، تو لگتا ہے ایسے جیسے کوئی گیس ہے اندر جو کہ پھیل رہی ہے پیٹ میں، اور اس وجہ سے لوگ شاید اس کو اس کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس وجہ سے گیس سمجھی جا سکتی ہے یہ. ٹھیک. اور اس کے جو علاوہ پین کے علاوہ جو علامات ہیں اس میں یہ ہے کہ پیشاب میں خون آ سکتا ہے. پتھری اگر یا گردے کی پتھری کی وجہ سے اگر درد ہے اس میں اور پتھری کافی ٹائم سے ہے تو انفیکشن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے فیور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. پیشاب میں ریشہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر دونوں گردوں میں پتھریاں ہوں تو بعض دفعہ پیشاب کی مکمل رکاوٹ، پیشاب بند ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ بہت عرصہ تک یہ پتھری پڑی رہے تو گردہ خراب بھی ہو سکتا ہے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے، گردہ خراب ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے؟ جی، پاکستان میں جو رینل فیلئر کے کازز ہیں اس میں تیسرے یا چوتھے نمبر پہ کڈنی سٹون یعنی کہ گردے کی پتھری وہ بھی بہت بڑی ہے. اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب گردے کی جو درد ہے اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہی یہ تکلیف آپ کو ہو، کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو کروانے چاہیے؟ گردے کی جو درد کا یا گردے کی پتھری کا، گردے کا جو بڑا بنیادی ایک ٹیسٹ ہے وہ الٹرا ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. کڈنیز کا الٹرا ساؤنڈ ہر جگہ اویلیبل ہے، چھوٹے چھوٹے کلینک پہ بھی آج کل الٹرا ساؤنڈ مشینز اویلیبل ہیں. اور بات آپ کی بالکل یہ درست ہے کہ اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انیشیلی یہ سیٹل بھی ہو جاتا ہے، مینیج بھی ہو جاتا ہے، پین کلر لے کے پین ختم بھی کی جا سکتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی اگر یہ لانگ ٹائم جو اس کے افیکٹ ہیں وہ خدا نہ خواستہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسا بھی ہوتا ہے کہ گردے میں اگر پتھری ہو تو وہ پیشاب کے راستے نکل جاتی ہے، کچھ ایسے سٹونز ہوتے ہیں؟ جی دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ بات اس میں سائز ہے. ٹھیک. دیکھیں، اب ہماری پیشاب نکلنے کا جو راستہ ہے ہم سب نے دیکھا ہوا کہ کتنا باریک راستہ ہے. اب جو پتھری اس قابل ہوگی، اتنے چھوٹے سائز کی ہوگی، وہ اس میں سے گزر سکے، وہ بالکل نکل سکتی ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم سب کے نارملی جو بالکل سمال مائنیوٹ سے جو ہیں وہ پارٹیکلز، ہم اسے ریت تو نہیں، ریت کہہ سکتے ہیں، سٹون تو نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. وہ ہم سب کے نکلتے رہتے ہیں اور غیر محسوس انداز میں نکلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ سٹون یا ریت کے ذرے کسی وجہ سے اکٹھے ہو کے وہاں پہ گردے میں کچھ دیر پڑے رہے تو یہ آپس میں جڑ کے پتھری بناتے ہیں. اچھا. ایز سچ کوئی پتھر ہماری باڈی میں آ نہیں جاتا. ٹھیک ہے. یہ تھوڑے تھوڑے ریت کے جو ذرات ہیں یہ بن کے پتھری بناتے ہیں. اچھا، یہ ویسے ذرات بنتے کس طرح ہیں نارملی اگر پریکاشن کوئی کرنا چاہے کہ اس سے بچنا چاہے گردے میں پتھری سے؟ جی اچھا، اس میں نا دو قسم کی کازز ہیں اس کی. ایک تو وہ ہے جو موڈیفائی کی جا سکتی ہیں، جن سے بچا جا سکتا ہے، جن کی احتیاط کی جا سکتی ہے. ایک قدرتی ایسے ایک جن سے احتیاط کرنا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں وہ بتاؤں گا کہ جن سے بچا جا سکتا ہے. بچا جانے والی جو کاز ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ڈی ہائیڈریشن. اچھا. یعنی کہ پیاسا رہنا. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو پیاسے نہیں رہتے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. مثلا اب ہم کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی کسی میٹنگ میں ہے، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں اور مجھے پیاس لگی، میں سوچوں گا کہ اچھا جی ابھی میں پیتا ہوں پانی. وہ ابھی پیتا ہوں سے پانی پینے میں بعض دفعہ 3-4 گھنٹے گزر جاتے ہیں، جو کہ 3-4 گھنٹے ہمارے ڈی ہائیڈریٹڈ اسٹیٹ میں گزر گئے ہیں. اور یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ پارٹیکل جڑ کے اور پتھری بنانے کا ٹائم ہوتا ہے. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ روزانہ جو پانی کی مقدار ہے کتنے گلاس پانی پینا چاہیے؟ بڑا یہ ایک تو سب سے پہلے تو اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں یہ مت ایک بریک کرنا چاہتا ہوں کہ جی 8 گلاس روزانہ. دیکھیں بہت یہ امپورٹنٹ بات ہے. یہ پتہ نہیں مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ یہ 8 گلاس کہاں سے نکلے. اکثر مطلب یہی 8 گلاس اگر کوئی بندہ جولائی میں پیے گا
تو اللہ نہ کرے اور روز 8 اس سے بڑھائے نا تو خدا نہ خواستہ جان لیوا ہو سکتے ہیں یہ. اچھا جولائی میں 10-20 بلکہ 20 سے بھی زیادہ گلاس کی ضرورت پڑ جاتی ہے ہمیں, اور اگر ہم 8 ہی گلاس پہ گزارا چلانے کی کوشش کریں گے پسینے کے باوجود گرمی کے موسم میں, تو اس میں اگر خدا نہ خواستہ جان لیوا نہ بھی ہو تو شدید بیماری کے امکانات تو ہیں. سر کتنے گلاس پانی پینا چاہیے گرمی کے موسم میں؟ میں پہلے یہ بات اپنی مکمل کروں گا کہ سردی کے موسم میں یہی 8 گلاس وہ بھی خدا نہ خواستہ خطرناک ہو سکتے ہیں, کہ سردی کے موسم میں 3 سے 4 گلاس پانی بھی بہت کافی ہوتا ہے ہمیں, جو شدید سردی کا موسم ہے. تو اللہ نے بہت اچھا ہمارے اندر سسٹم رکھا ہوا ہے یہ یہاں پہ کہ پیاس, ایک بندہ گرمی کے موسم میں اگر ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے اس کو شاید 8 گلاس کافی رہ جائیں. ٹھیک. تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ جب مجھے پیاس لگے مجھے سب سے پہلی فرصت میں پانی پی لینا چاہیے, بجائے اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. جو اللہ نے سسٹم رکھا ہے اس کا ہم کوئی متبادل کوئی شارٹ کٹ نہیں رکھ سکتے. اور سب سے ضروری بات یہ میتھ بریک کرنا ضروری ہے, 8 گلاس روزانہ یہ بالکل کسی طرح بھی فٹ نہیں ہے, نہ گرمیوں میں فٹ ہے نہ سردی میں فٹ ہے. ٹھیک ہے. ویسے کتنے گلاس پانی سردی میں پینے چاہیے اور کتنے گرمی میں پینے چاہیے نارملی؟ عام طور پہ جو ملک ہمارے ملک میں سردی جب شدت کی ہوتی ہے دسمبر جنوری کے مہینے میں تو اس ٹائم تو 3-4 گلاس بھی کافی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب گرمی پڑتی ہے اور جو لوگوں کا باہر کام ہے 20-25-30 گلاس بھی بعض دفعہ پینے پڑ سکتے ہیں. جی بالکل, سب سے امپورٹنٹ. اور اس کا کرائٹیریا کیا ہے کہ آپ بجائے گلاس ناپنے کے آپ کے پاس اللہ نے سسٹم ایک الارم لگایا ہوا ہے, جب آپ کی بیل بجے یا جب آپ کی لائٹ آن ہو ریڈ آپ پانی پی لیں, آپ کو گلاس کاؤنٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیا بات ہے جی, زبردست. کاؤنٹ لیس آپ پی سکتے پانی. اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ میتھس ہیں اس حوالے سے گردے میں پتھری کے حوالے سے, اور جسے کہتے ہیں دیسی ٹوٹکو بھی ہیں, اس میں ہے کہ جی لیمو کا جو رس ہے, سرکہ ہے, پھر اس کے علاوہ جو دیسی نسخے استعمال, کیا یہ بالکل کارآمد ہے یہ استعمال کرنے سے؟